سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد لیا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 1171 میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ اس کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، اس لیے صلاح الدین 1174 میں حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین میں مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ رسوف کا تھا۔ سلطان نے جواں مرتی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کی۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فراکین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے حقہ شہر کے عیسائیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ عیسائی ان جنگوں میں کام آئے۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔ 1187 میں عیسائیوں کے صلیبی سردار رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امرا کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوری رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ 4 مارچ 1193 میں 56 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین انتقال کر گیا۔ اسے شام کی موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ امی مسجد کے نوا میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی اور لکھتا ہے، اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔
اپنا خزانہ اس نے حلق خدا کی خدمت میں صرف کیا۔ دیکھا گیا کہ اس کے ذاتی خزانے میں اپنی تجہیز و تدفین کے لیے بھی ناکافی رقم تھی۔